نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی محفل میں اور میلاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ انسان کو دنیا میں مختلف محبتوں میں زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ان سے طبعی طور پر محبت ہوا کرتی ہے۔ بیوی ہے تو اس سے نفسانی محبت ہوا کرتی ہے۔ مال و دولت ہے، تجارت ہے اور دیگر کاروبار زندگی ہیں تو ان سے عقلی محبت ہوا کرتی ہے، مگر یہ ساری محبتیں جس ایک محبت پر اہل ایمان قربان کرنے والے ہوتے ہیں وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ محبت مصطفیٰ ہے کہ جس پر طبعی محبت بھی قربان کی جاتی ہے، نفسانی محبت بھی قربان کی جاتی ہے اور عقلی محبت بھی قربان کی جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو۔ سورہ توبہ آیت 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی
تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت کہ جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، اگر تم کو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تیار رہو، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا کہ اس کا حکم عذاب آئے، کہ اس کا حکم عذاب آئے۔ جب ہم ان تمام پیمانوں پر اصحاب رسول کا اسوہ دیکھتے ہیں، اصحاب رسول کا کردار دیکھتے ہیں، اصحاب رسول کا معاملہ دیکھتے ہیں، تو یاد رکھ لیں وہ اصحاب رسول ہمارے سامنے ایسے انمول نمونے ہیں کہ انہوں نے طبی محبتیں بھی محبت مصطفیٰ پر قربان کی، نفسانی محبتیں بھی محبت مصطفیٰ پر قربان کی، اور عقلی محبتیں بھی محبت مصطفیٰ پر قربان کی تھی۔ اور یہی سبب ہے شاید کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اس پیروی کرنے میں اعلیٰ ترین جو چیز تھی وہ یہ کہ اصحاب رسول اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ ساری محبتیں محبت مصطفیٰ پر قربان کرتے تھے اور قربان کرنے میں خوشی پاتے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنی مال و دولت، ہر چیز کو محبوب کے قدموں پر نثار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر میں، غزوہ بدر میں اپنے بیٹے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ آپ علم حق بلند کیے ہوئے محبوب کونین کے لشکر میں ہیں اور بیٹا کفار کے لشکر میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غزوہ احد میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے ہاتھوں اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، کئی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معرکہ بدر میں تو ان کے مقابل تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، وہ ایمان لے آئے۔ ایک بار باپ بیٹا آپس میں خوش گپیوں میں مشغول ہے، بیٹا کہنے لگا ابا جان بدر کے معرکے میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، میری تلوار کی زد میں آئے، چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا،
لیکن باپ کی محبت غالب آئی اور میں نے آپ کا سر قلم نہیں کیا۔ بیٹا تو باپ کی محبت میں یہ کلمات کہہ رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گویا ہوتے ہیں، اے بیٹے تم یہ کہتے ہو کہ کئی بار میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا اور تم نے باپ کی محبت کی بنا پر مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ غزوہ احد ہے، ایک خاتون غزوہ احد سے واپسی پر شہر مدینہ سے باہر آ کر مجاہدین اسلام کا استقبال کر رہی ہے، اور استقبال کرنے کو وہ شہر مدینہ سے باہر کس لیے نکلی؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا تھا جب یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس عورت کو یہ صدمہ لاحق ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہوں۔ وہ عورت مجاہدین واپس پلٹے تو مدینہ طیبہ سے باہر آ کر، شہر سے باہر آ کر صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ اس غزوہ میں اس عورت کا باپ شہید ہوا، اس کا بھائی شہید ہوا، اس کا شوہر شہید ہوا۔ وہ عورت تو اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو بسائے ہوئے تھی، باہر آ کے کھڑی ہوئی۔ آنے والے مجاہدین میں سے ایک نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اگلا آیا، اس نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اگلا آیا، اس نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ تو باخیر و عافیت ہے۔ جواب دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخیر و عافیت ہے تو مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک غزوے کا ہی موقع ہے، ایک نوجوان دوشیزہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں، یہ بچہ ہے اسے قبول کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ہم غزوے پہ روانہ ہو رہے ہیں، بھلا اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ قربان جائیں اے صحابیہ تیری محبت رسول پر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتی ہوں کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، جنگ میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ آقا یہ تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر آئے اور آپ اس بچے کو سامنے کر دیں، وہ تیر آپ تک نہ پہنچے، اس کے جسم میں پیوست ہو جائے۔ کوئی دشمن تلوار کا وار کرے اور آپ اس بچے کو ڈھال بنا کر اپنے سامنے کر دیں، آپ اس بچے کو ڈھال بنا کر اپنے سامنے کر دیں۔ کفار مکہ حضرت زید بن
داسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم کعبہ سے باہر لے کر آئے۔ اس وقت ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے زید یہ بتاؤ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہارے بدلے ہم اس کی گردن اڑا دیتے؟ اے زید کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور ہم تمہاری جگہ تمہارے بدلے میں اس کی گردن اڑا دیتے؟ تو حضرت زید قربان جائیں اے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری وفاؤں پر، فرمانے لگے خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ کہا مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، کچھ آج یہ کہ میری جگہ آپ ہوں۔ پھر ابو سفیان نے کہا میں نے اصحاب محمد کی طرح کسی کو کسی شخص سے پیار کرتے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ تو تھی اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر رسول سے محبت کرنا۔ آئیے ذرا نفسانی محبت کو بھی دیکھیں۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، شادی کا پہلا دن ہے، شب عروسی ہے، پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں موجود ہیں کہ کانوں میں آواز پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ فلاں غزوے پہ روانہ ہونا ہے، لہذا تیاری کرو، جلدی آ جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑا، پہلی رات ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا، غسل بھی نہیں کیا، تیاری کی اور جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ جنگ ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے بعد شہداء کے لاشوں کو جمع کیا گیا، سب لاشیں ملے، حضرت حنظلہ کا لاشا نہ ملا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ شہید ہو گئے مگر ان کی جسم نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ شہید کو غسل کی حاجت نہیں ہوتی مگر حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس سے آئے تھے، اپنی بیوی کے پاس سے آئے تھے۔ صحابہ کرام نے بعد ازاں معلوم کیا کہ حنظلہ کو ملائکہ نے غسل کیوں دیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بغیر غسل کیے ہی اپنی بیوی کے پاس سے ہی رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جنگ کے لیے آ گئے تھے۔ تو یہ نفسانی خواہش، نفسانی خواہش اسے بھی
محبوب کی آواز پر لبیک کہا، اور پھر مال کی محبت کہیں تو دیکھے ذرا مہاجرین مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ محبوب کے قدموں پر وہ بھی نثار کر دیا، اور پھر ایک نہیں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جب اظہار و قربانی کا حکم دیا، اصحاب رسول نے اپنی بساط سے بڑھ کر مال کی قربانی پیش کی۔ حضرت عثمان غنی کون نہیں جانتا کہ ہر مجاہدین کے لشکر میں ہزاروں ہزاروں دینار مجاہدین کی ضرورت پورے کرنے کے لیے، غلہ، سواریاں، سب اسلحہ وہ پیش کرتے رہے۔ عمر فاروق اعظم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما بقیت لأہلک ابقیت لهم اللہ ورسول، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے، وہ آپ کے قدموں پر نثار کر دیا ہے۔ اب یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قربانی کا وقت آیا، اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردن اللہ کے نبی کے سامنے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں پہلے ذبح کر لیں، اللہ کے رسول ہمیں پہلے ذبح کریں۔ وہ دراز گوش یافور جو آپ کی سواری بنا کرتا تھا، آقا کا وصال ہو گیا تو زارو قطار روتا، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا، کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ حضور کا ہجر و فراق برداشت نہ کر سکا، اور کھجور کا وہ تنا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر آ گیا اور آقا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا وہ بھی رونے لگا، وہ بھی ہچکیاں بھرنے لگا، وہ بھی ہچکیاں بھرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ نے کہا جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگا کر دلاسا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کھجور کے سوکھے تنے کو سینے سے لگایا تو وہ جو آہوزاری کر رہا تھا اللہ کے نبی کے سینے سے لگ کر پھر سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ تو محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ کے اصحاب اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنے مال، کاروبار، گھر، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو انسان تھے، جانور بھی آقا سے محبت کرتے، کھجور کے سوکھے تنے بھی آقا سے محبت کرتے۔ اور اگر یہ محبت سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، اور اگر اس محبت میں کمزوری آ گئی تو یاد رکھ لیں ایمان میں کمزوری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ محبت مصطفیٰ کو سلامت رکھے۔
ادب مصطفیٰ کو سلامت رکھے، تعظیم مصطفیٰ کو سلامت رکھے۔ ہر لحظہ ہر آن ہماری زبانیں محبوب کی محبت کے گیت گائیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، نعتوں کے گیت پیش کریں، اور ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارا کاروبار، ہر چیز محبوب کے قدموں پہ نثار ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔